السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپریشن تھیٹر میں میری بیوی کی حالت بگڑ رہی تھی، وہ ماں بننے والی تھی۔ ڈاکٹر نے باہر آ کر کہا بچانا مشکل ہے۔ میں مایوس ہو کر بیٹھ گیا۔ تبھی ایک نرس بھاگتی ہوئی آئی اور میرے کان میں بولی، یہ ڈاکٹر جیلی ہے، اصلی ڈاکٹر کو تو انہوں نے۔ ابھی وہ بات مکمل بھی نہ کر پائی تھی کہ وارڈ کا دروازہ کھلا اور سامنے میرا نام ابراہیم ہے، اور آج کی یہ رات میری زندگی کی سب سے طویل، سب سے تاریک اور سب سے خوفناک رات بن چکی تھی۔ ہسپتال کی دیواریں مجھے کھانے کو دوڑ رہی تھیں، اور جراثیم کش ادویات کی مخصوص بو میرے دماغ کی رگوں میں سرایت کر کے میرے ہوش و حواس کو معاف کر رہی تھی۔ میں کوریڈور میں نصب اسٹیل کی ٹھنڈی بینچ پر بیٹھا اپنے ہاتھوں میں سر گرائے ہوئے تھا، اور میرے کانوں میں صرف زینب کی وہ آخری سسکی گونج رہی تھی جو اس نے اسٹریچر پر لیٹے ہوئے آپریشن تھیٹر کے دروازے بند ہونے سے پہلے لی تھی۔ ہماری شادی کو 5 سال ہو چکے تھے، اور ان 5 سالوں میں ہم نے اولاد کی نعمت کے لیے کتنی منتیں مانگی تھی، کتنے مزاروں پر جا کر دھاگے باندھے تھے، اور کتنے ڈاکٹروں کے کلینک کی خاک چھانی تھی۔ یہ صرف میرا اور زینب کا دل ہی جانتا تھا۔ زینب میری بیوی نہیں بلکہ میری کل کائنات تھی۔ وہ ایک ایسی عورت تھی جس نے میری غربت اور تنگ دستی میں بھی کبھی ماتھے پر شکن نہیں ڈالی تھی۔ میں ایک پرائیویٹ فرم میں کلرک تھا۔ میری تنخواہ اتنی ہی تھی کہ بمشکل مہینے کا راشن اور گھر کا کرایہ پورا ہوتا تھا، لیکن زینب نے ان 5 سالوں میں کبھی مجھے احساس نہیں ہونے دیا کہ اس کے پاس پہننے کو نئے کپڑے نہیں ہیں، یا ہم کبھی باہر کھانا کھانے نہیں گئے۔ وہ ہمیشہ مسکرا کر کہتی تھی کہ ابراہیم، تم میرے پاس ہو، یہی میری سب سے بڑی دولت ہے۔ مگر میں جانتا تھا کہ اس کے دل کے کسی کونے میں ماں بننے کی حسرت مچلتی رہتی تھی۔ جب وہ اپنے بھائی کے بچوں کو گود میں لیتی تو اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک، اور پھر فوراً بعد ایک گہری اداسی اتر آتی تھی جسے وہ مجھ سے چھپانے کی ناکام کوشش کرتی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہماری سن لی، اور وہ دن آیا جب ڈاکٹر نے ہمیں خوشخبری سنائی تھی کہ زینب امید سے ہے۔ وہ دن ہماری زندگی کا سب سے بڑا روشن دن تھا۔ مجھے یاد ہے کہ میں دفتر سے چھٹی لے کر گھر بھاگا تھا، اور ہم دونوں دیر تک مصلے پر بیٹھے روتے رہے تھے۔ شکر کے آنسو ہماری آنکھوں سے تھم نہیں رہے تھے۔ زینب نے اسی دن سے بچے کے لیے منصوبہ بندی شروع کر دی تھی، حالانکہ ہماری جیب اس کی اجازت نہیں دیتی تھی، لیکن اس نے کمیٹی ڈال کر اور گھر کے خرچوں میں سے ایک ایک روپیہ بچا کر بچوں کے کپڑے اور کھلونے جمع کرنا شروع کر دیے تھے۔ ہم نے شہر کے مشہور لائف کیئر ہسپتال کا انتخاب کیا تھا۔ یہ فیصلہ میرا نہیں بلکہ میرے دوستوں اور کچھ رشتہ داروں کے دباؤ کا نتیجہ تھا، جنہوں نے مجھے ڈرا دھمکا دیا تھا کہ سرکاری ہسپتالوں میں لاپرواہی ہوتی ہے، اور پہلا بچہ ہے اس لیے رسک نہیں لینا چاہیے۔ میں نے اپنی موٹر سائیکل بیچ دی تھی اور دفتر سے ایڈوانس بھی اٹھا لیا تھا تاکہ زینب کے علاج میں کوئی کمی کوتاہی نہ رہ جائے۔ ڈاکٹر اسد اس ہسپتال کے سینئر گائناکالوجسٹ تھے، جس کی فیس ہزاروں میں تھی، لیکن ان کا رویہ اتنا میٹھا اور پر اعتماد تھا کہ ہمیں لگتا تھا کہ ہم صحیح ہاتھوں میں ہیں۔ ہر وزٹ پر وہ مسکرا کر کہتے کہ ابراہیم صاحب فکر نہ کریں، بھابھی اور بچہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، صحت مند ہیں، بس دعا کریں۔ ان کی ان باتوں نے ہمیں ایک ایسے حفاظتی حصار میں لے لیا تھا جہاں ہمیں لگتا تھا کہ اب کچھ برا ہو ہی نہیں سکتا۔ حمل کے 9 ماہ کسی خواب کی طرح گزرے۔ زینب کا پیٹ جیسے جیسے بڑھ رہا تھا، اس کے چہرے کا نور بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ چلتے پھرتے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر بچے سے باتیں کرتی رہتی تھی۔ کبھی کہتی تھی کہ دیکھنا ہمارا بیٹا ہوگا
تو میں اسے افسر بناؤں گی، اور کبھی کہتی تھی بیٹی ہوئی تو میں اسے بالکل تمہارے جیسا بناؤں گی۔ میں اسے خوش دیکھ کر اپنے سارے مالی دکھ بھول جاتا تھا۔ لیکن آج صبح اچانک حالات بدل گئے۔ زینب کو ہلکا سا درد شروع ہوا اور ہم نے سوچا کہ کوئی معمولی بات ہے، لیکن شام ہوتے ہوتے درد کی شدت اتنی بڑھ گئی کہ وہ بستر پر تڑپنے لگی۔ میں نے فوراً سے ایمبولینس کو فون کیا، لیکن ٹریفک جام کی وجہ سے دیر ہو رہی تھی، تو میں نے ٹیکسی منگوا لی اور اسے لے کر لائف کیئر ہسپتال بھاگا۔ راستے میں زینب نے میرا ہاتھ اتنی زور سے پکڑ رکھا تھا کہ میرے ناخن اس کی جلد میں پیوست ہو رہے تھے۔ اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے تھے اور وہ بار بار کہہ رہی تھی، ابراہیم مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے کچھ نہیں ہوگا نا؟ میں اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے اسے تسلی دے رہا تھا کہ پاگل مت بنو، ڈاکٹر اسد ہے نا وہاں، سب ٹھیک ہوگا، تم بس حوصلہ رکھو، ہمت رکھو۔ لیکن میرے اپنے دل کی دھڑکن قابو سے باہر ہو رہی تھی۔ ہسپتال پہنچتے ہی ہمیں ایک عجیب سی افراتفری کا سامنا کرنا پڑا۔ استقبالیہ کاؤنٹر پر موجود عملہ انتہائی بدتمیزی سے پیش آیا۔ انہوں نے زینب کی حالت دیکھنے کی بجائے پہلے مجھ سے کہا کہ پہلے 50,000 روپے کاؤنٹر پر جمع کروائیں، ورنہ ہم ایڈمٹ نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا مریضہ کی حالت دیکھو، وہ درد سے مر رہی ہے، میں پیسے دے دوں گا، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوئے۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے جیب سے وہ نوٹوں کی گڈی نکالی جو میں نے موٹر سائیکل بیچ کر سنبھال کر رکھی ہوئی تھی، اور کاؤنٹر پر پھینک دی۔ تب جا کر انہوں نے اسٹریچر منگوایا۔ زینب کو ایمرجنسی وارڈ میں لے جایا گیا، جہاں ڈیوٹی ڈاکٹر نے معائنہ کرنے کے بعد کہا کہ ڈاکٹر اسد کو بلانا پڑے گا، کیس تھوڑا سا پیچیدہ لگ رہا ہے۔ پیچیدہ کا لفظ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب تو کہتے تھے سب کچھ نارمل ہے، پھر اچانک کیا پیچیدگی آ گئی؟ ڈیوٹی ڈاکٹر نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے اور کہا کہ یہ اندرونی معاملہ ہے، آپ باہر انتظار کریں۔ ڈاکٹر اسد تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد پہنچے۔ وہ اپنی چمچماتی گاڑی سے اترے اور تیز قدموں سے اندر چلے گئے۔ انہوں نے میری طرف دیکھا تک نہیں، میں ان کے پیچھے لپکا اور کہا ڈاکٹر صاحب سب خیریت تو ہے نا؟ انہوں نے چلتے چلتے بس اتنا کہا کہ ہم دیکھ رہے ہیں ابراہیم صاحب، دعا کریں۔ اور آپریشن تھیٹر کا دروازہ میرے منہ پر بند ہو گیا۔ اس دروازے کے اوپر لگی سرخ بتی جل اٹھی جو میری آنکھوں میں خنجر کی طرح چبھنے لگ گئی تھی۔ مجھے لگا جیسے یہ آپریشن تھیٹر نہیں بلکہ کوئی ایسی دنیا ہے جہاں سے واپسی کا راستہ بہت مشکل ہے۔ میں نے گھڑی کی طرف دیکھا، رات کے 11 بج رہے تھے۔ ہسپتال کے برآمدے میں ویرانی چھانے لگ گئی تھی۔ کبھی کبھار کسی کے رونے کی آواز یا نرسوں کے قدموں کی چاپ سنائی دیتی۔ میں دروازے کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا، کان لگا کر اندر کی آوازیں سننے کی کوشش کرنے لگا، لیکن سوائے مشینوں کی بپ بپ اور دھاتی اوزاروں کے ٹکرانے کی آوازوں کے سوا کچھ بھی سنائی نہیں دے رہا تھا۔ میرے ذہن میں وسوسوں نے ڈیرے ڈال لیے تھے، کیا زینب ٹھیک ہوگی؟ کیا بچہ ٹھیک ہوگا؟ مجھے وہ تمام واقعات یاد آنے لگ گئے تھے جب ڈاکٹر اسد نے ہمیں مختلف ٹیسٹ کروانے کا کہا تھا۔ ہر وزٹ پر وہ نئے ٹیسٹ لکھ دیتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ احتیاطی تدابیر ہیں۔ میں نے کبھی کوئی سوال نہیں کیا تھا کیونکہ میں ڈرتا تھا کہ کہیں ڈاکٹر ناراض نہ ہو جائے اور میرے بچے کو نقصان نہ پہنچ جائے۔ میں نے قرضہ لے کر وہ مہنگے ترین ٹیسٹ کروائے جو اسی ہسپتال کی لیبارٹری سے ہوتے تھے۔ مجھے یاد آ گیا کہ پچھلے ہفتے جب ہم آئے تھے تو ڈاکٹر اسد نے زینب کا بلڈ پریشر چیک کرتے ہوئے نرس سے کچھ سرگوشی کی تھی اور پھر مسکرا کر ہمیں کہا تھا کہ سب ٹھیک ہے، لیکن آج وہ مسکراہٹ کہاں تھی؟ آج ان کے چہرے پر سنجیدگی کیوں تھی؟ وقت رینگ رینگ کر گزر رہا تھا
1 گھنٹہ گزر گیا، پھر 2 گھنٹے گزر گئے، لیکن اندر سے کوئی خیر خبر کی نہیں آئی۔ میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا تھا۔ میں بار بار نرس اسٹیشن پر جاتا اور پوچھتا کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن وہ مجھے جھڑک کر واپس بھیج دیتے کہ ڈاکٹر صاحب کام کر رہے ہیں، ڈسٹرب نہ کریں۔ میں نے دیکھا کہ میرے ساتھ والی سیٹ پر ایک اور شخص بیٹھا تھا جو شاید اپنی والدہ کی وجہ سے وہاں پر تھا۔ اس نے مجھے پانی کی بوتل پکڑائی اور کہا، بھائی صاحب حوصلہ رکھیں، پرائیویٹ ہسپتال والے ہیں، بل بڑھانے کے لیے ڈرامے کرتے ہیں، سب ٹھیک ہوگا۔ اس کی بات نے مجھے تھوڑی سی تسلی دی، لیکن دل میں بیٹھا ہوا خوف کم نہیں ہوا۔ مجھے زینب کا وہ چہرہ یاد آ رہا تھا جب میں نے اسے آخری بار دیکھا تھا۔ اس کی آنکھیں درد سے پتھرا گئی تھیں، لیکن پھر بھی اس نے جاتے ہوئے میرا ہاتھ دبا کر رکھا اور میرے دل و دماغ میں میرے بچے کا خیال رکھنا، یہ جملہ اب میرے دل و دماغ میں ہتھوڑے کی طرح برس رہا تھا کہ کیوں کہا اس نے ایسا؟ کیا اسے احساس ہو گیا تھا کہ کچھ برا ہونے والا ہے؟ اچانک مجھے زینب کی وہ باتیں یاد آنے لگیں جو وہ اکثر رات کو سونے سے پہلے کرتی تھی۔ ابراہیم، اگر میں مر گئی تو تم دوسری شادی کر لینا، لیکن میرے بچے کو ستیلی ماں کے حوالے مت کرنا۔ میں ہمیشہ اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیتا اور کہتا کہ خدا کے لیے ایسی باتیں مت کیا کرو، میں تمہارے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن آج وہی تصور حقیقت کا روپ دھار کر میرے سامنے کھڑا ناچ رہا تھا۔ آپریشن تھیٹر کے دروازے کے اوپر لگی سرخ بتی بجھ نہیں رہی تھی۔ یہ سرخ رنگ مجھے خون جیسا لگ رہا تھا۔ میری ٹانگیں جواب دے چکی تھیں۔ میں وہیں زمین پر بیٹھ گیا اور دیوار کے ساتھ ٹیک لگا لی۔ میں نے اللہ سے وہیں بیٹھے بیٹھے مناجات شروع کر دی، یا اللہ میری زینب کو بچا لے، میں غریب ہوں، گناہ گار ہوں، لیکن زینب بہت نیک ہے، اس نے کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا، اس کی گود ہری کر دے، یا اللہ اسے سلامت واپس بھیج دے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ کر میری قمیض بھگو رہے تھے۔ تبھی آپریشن تھیٹر کا دروازہ تھوڑا سا کھلا اور ایک نرس باہر نکلی۔ میں بجلی کی تیزی سے اٹھا اور اس کی طرف لپکا۔ سسٹر کیا ہوا؟ زینب کیسی ہے؟ بچہ ہوا؟ نرس کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھی۔ اس نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا اور دبی ہوئی آواز میں کہا، ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے، بلڈ پریشر بہت ہائی ہو گیا ہے، دعا کریں۔ اور وہ تیزی سے دوائیاں لینے فارمیسی کی طرف بھاگ گئی۔ میرا دل ڈوب گیا۔ بلڈ پریشر ہائی؟ لیکن زینب کو تو کوئی بلڈ پریشر کا مسئلہ نہیں تھا۔ حمل کے دوران بھی اس کا بی پی ہمیشہ سے نارمل رہا تھا۔ پھر اچانک یہ کیا ہو گیا؟ میرا شک یقین میں بدلنے لگا کہ کچھ گڑبڑ ہے، کچھ ایسا ہے جو مجھ سے چھپایا جا رہا ہے۔ میں نے دوبارہ سے دروازے سے اندر جھانکنے کی کوشش کی، لیکن گارڈ نے مجھے پیچھے دھکیل دیا۔ صاحب پیچھے ہٹیں، اندر جانا منع ہے۔ مجھے غصہ بھی آ رہا تھا اور رونا بھی۔ میں وہاں قید ہو کر رہ گیا۔ میرے پاس نہ کوئی سفارش تھی، نہ اتنا پیسہ کہ میں شور مچا کر ڈاکٹر کو گریبان سے پکڑ سکتا۔ میں بس ایک مجبور شوہر تھا جس کی دنیا اس بند دروازے کے پیچھے داؤ پر لگی ہوئی تھی۔ مزید آدھا گھنٹہ گزر گیا۔ اب رات کے 2 بج رہے تھے۔ ہسپتال میں خاموشی اور گہری ہو گئی تھی۔ اچانک آپریشن تھیٹر کے اندر سے مشینوں کی تیز آوازیں آئیں اور عملے کی بھاگ دوڑ کی آوازیں سنائی دینے لگیں، جیسے کوئی ایمرجنسی ہو گئی ہو۔ میرا دل حلق میں آ گیا۔ میں دروازے کے بالکل قریب جا کر کھڑا ہو گیا۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے اور جسم سے ٹھنڈے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ یا اللہ خیر، یا اللہ خیر کی گردان میری زبان پر جاری تھی۔ تبھی دروازہ زور سے کھلا اور ڈاکٹر اسد باہر نکلے۔ انہوں نے اپنا ماسک نیچے کیا ہوا تھا اور ان کا چہرہ پسینے سے شرابور تھا۔ ان کی آنکھوں میں وہ چمک نہیں تھی جو ہمیشہ ہوتی تھی، بلکہ ایک عجیب سی گھبراہٹ اور بے چینی تھی۔
ان کا سفید کوٹ جگہ جگہ سے شکن زدہ ہو رہا تھا۔ میں نے ان کی آنکھوں میں دیکھا اور مجھے ان میں موت کا سایہ نظر آیا۔ میں نے لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں پوچھا، ڈاکٹر صاحب، زینب؟ ڈاکٹر اسد نے گہرا سانس لیا۔ انہوں نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے سے گریز کیا اور اپنی پیشانی کا پسینہ پونچھتے ہوئے انتہائی بھاری آواز میں کہا، دیکھیں ابراہیم صاحب، ہم نے پوری کوشش کی ہے لیکن کیس بہت بگڑ چکا ہے۔ مریضہ کا خون نہیں رک رہا اور بچے کی دھڑکن بھی ڈوب رہی ہے۔ میرے کانوں میں سیٹیاں بجنے لگیں۔ مجھے لگا جیسے کسی نے مجھے اونچائی سے نیچے پھینک دیا ہو۔ میں نے ڈاکٹر کا بازو پکڑ لیا اور چیخا، کیا مطلب؟ کیس بگڑ چکا ہے؟ آپ تو کہہ رہے تھے کہ سب نارمل ہے۔ آپ تو کہہ رہے تھے کہ کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، کوئی خطرہ بھی نہیں ہے، پھر سب یہ اچانک کیسے ہو گیا؟ ڈاکٹر نے میرا ہاتھ چھڑایا اور بیزاری سے کہا، میڈیکل سائنس میں کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ہم نے پہلے ہی کہا تھا کہ پیچیدگی ہے، اب ہمیں کچھ بڑے فیصلے کرنے ہوں گے۔ لیکن سچ یہ ہے کہ وہ ایک لمحے کے لیے رکے اور پھر وہ جملہ ادا کیا جس نے میری روح تک کو فنا کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا، ابراہیم صاحب، حالت بہت نازک ہے، دونوں کو بچانا مشکل ہے، بلکہ شاید ہم کسی ایک کو بھی نہ بچا پائیں۔ آپ ذہنی طور پر تیار رہیں۔ یہ کہہ کر وہ مجھے وہیں وط بنا چھوڑ کر واپس اندر مڑ گئے تھے، لیکن ان کے مڑنے سے پہلے میں نے ان کے چہرے پر ایک ایسا تاثر دیکھا جو ہمدردی کا نہیں بلکہ خوف کا تھا، جیسے وہ کسی چیز سے ڈر رہے ہوں۔ میں وہیں فرش پر گر گیا، میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ بچانا مشکل ہے، یہ الفاظ میرے دل و دماغ میں کسی بم کی طرح پھٹے تھے۔ میری زینب، میری معصوم زینب اور میرا آنے والا بچہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا ڈاکٹر، یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ شاید امتحان لے رہا ہے۔ میں پاگلوں کی طرح اپنا سر دیوار سے ٹکرا دیا، لیکن بند دروازہ خاموش رہا، اور دروازے کے پیچھے میری زندگی کی آخری امید دم توڑ رہی تھی، اور میں باہر بے بس، لاچار اور لٹا ہوا بیٹھا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اندر کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے، مجھے نہیں معلوم تھا کہ صرف قدرت کا فیصلہ ہے یا انسانوں کی درندگی، لیکن اس لمحے میں صرف اتنا جانتا تھا کہ اگر زینب کو کچھ ہوا تو میں کبھی بھی زندہ نہیں رہ پاؤں گا۔ میں سرد اور بے رحم فرش پر کتنی دیر بیٹھا رہا، مجھے کچھ خیر خبر نہ تھی۔ میرے حواس میرا ساتھ چھوڑ چکے تھے اور میرے ارد گرد کی دنیا جیسے ایک دھندلے خواب میں تبدیل ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر اسد کے وہ الفاظ کہ بچانا مشکل ہے میرے کانوں میں پگھلے ہوئے شیشے کی طرح انڈیلے جا رہے تھے، اور ہر گزرتے لمحے کے ساتھ میرا دل کسی ڈوبتی ہوئی کشتی کی طرح ہچکولے کھا رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میرے جسم سے جان نکل چکی ہے اور میں صرف ایک لاشا ہوں جو اپنی ہی بربادی کا تماشا بنا بیٹھا ہوں۔ ہسپتال کا وہ برآمدہ جو کچھ دیر پہلے تک کی امید کا ایک کرن لگ رہا تھا، اب مجھے کسی مقتل گاہ کا منظر پیش کر رہا تھا، جہاں سفید کوٹ میں ملبوس فرشتے نہیں بلکہ کسائی پھر رہے تھے۔ میرے ذہن میں ایک بار زینب کا معصوم چہرہ یاد آ گیا تھا، اس کی وہ مسکراہٹ جب اس نے پہلی بار مجھے بتایا تھا کہ وہ ماں بننے والی ہے، اس کی وہ چھوٹی چھوٹی خواہشیں، وہ نرسری کے لیے خریدے گئے ننھے کپڑے، وہ سب کچھ اب میری آنکھوں کے سامنے ایک فلم کی طرح چل رہا تھا، اور پھر اچانک جل کر راکھ ہو رہا تھا۔ میں نے اپنے ہاتھوں میں چہرہ چھپا لیا اور سسکیاں لینے لگا۔ میری مردانہ انا، میرا ضبط، میرا حوصلہ، سب کچھ اس ہسپتال کی دیواروں سے ٹکرا کر پاش پاش ہو چکا تھا۔ میں چیخنا چاہتا تھا، میں اس بند دروازے کو توڑ کر اندر جانا چاہتا تھا اور اپنی زینب کو اپنے بازوؤں میں لے کر اس موت کے پنجے سے چھڑانا چاہتا تھا، لیکن میں بے بس تھا۔ میں ایک ایسا شوہر تھا جس کی جیب خالی تھی اور جس کے پاس سوائے آنسوؤں کے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ ابھی میں اس کیفیت میں تھا
کہ مجھے اپنے سر پر کسی کے کھڑے ہونے کا احساس ہوا۔ میں نے بھیگی ہوئی آنکھوں سے سر اٹھا کر دیکھا تو وہی ریسیپشن کاؤنٹر والا آدمی کھڑا تھا، جس کے چہرے پر ہمدردی نام کی کوئی چیز نہ تھی بلکہ ایک کاروباری سختی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک لمبا سا بل تھا۔ اس نے وہ کاغذ کا ٹکڑا میری طرف بڑھاتے ہوئے انتہائی سپاٹ لہجے میں بولا، مسٹر ابراہیم، ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ ایمرجنسی سرجری کے لیے فوری طور پر کچھ مہنگی ادویات اور خون کی بوتلوں کا انتظام کرنا ہوگا، اور ہسپتال کی پالیسی کے مطابق آپ کو مزید 3 لاکھ روپے دے دیے گئے ہیں، ابھی جمع کروانے ہوں گے، ورنہ ہم ابھی پروسیجر آگے نہیں بڑھا سکتے۔ اس کی بات سن کر مجھے لگا جیسے کسی نے میرے زخموں پر نمک چھڑک دیا ہو۔ میں نے اسے پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھا اور لڑکھڑاتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ میں نے اس کا گریبان پکڑنے کی کوشش کی لیکن پھر رک گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ غصہ میری بیوی کی جان نہیں بچا سکتا۔ میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور گڑ گڑاتے ہوئے کہا، خدا کا خوف کرو بھائی، میری بیوی اندر موت اور زندگی کی کشمکش میں ہے اور تم پیسوں کی بات کر رہے ہو۔ میں نے پہلے ہی اپنی جمع پونجی دے دی ہے، میرے پاس ابھی کچھ بھی نہیں ہے۔ میں قسم کھاتا ہوں کہ ایک ایک پیسہ چکا دوں گا، بس میری بیوی کا علاج مت روکو۔ وہ آدمی ذرا بھی نہ پسیجا۔ اس نے پیچھے ہٹتے ہوئے اپنی ٹائی ٹھیک کی اور لاپرواہی سے بولا، دیکھیں، جذبات سے ہسپتال نہیں چلتے، یہ پرائیویٹ ہسپتال ہے، یہاں ہر چیز کا حساب ہوتا ہے۔ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں تھے تو سرکاری ہسپتال لے جاتے۔ اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر اسد اپنا کام جاری رکھیں تو آدھے گھنٹے کے اندر پیسے کاؤنٹر پر جمع کروائیں، ورنہ ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے۔ یہ کہہ کر وہ مڑ گیا اور مجھے وہاں اکیلا چھوڑ گیا جہاں میرے پیروں تلے سے زمین نہیں رہی۔ 3 لاکھ روپے! اس آدھی رات کو میں 3 لاکھ روپے کہاں سے لاؤں گا؟ میں نے دیوانہ وار اپنی جیب سے فون نکالا اور اپنے دوستوں کو فون کرنا شروع کر دیا۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے اور موبائل فون کی سکرین میرے آنسوؤں سے دھندلا رہی تھی۔ میں نے کاشف کو فون کیا، ساجد کو کیا، اپنے خالہ زاد بھائی کو فون کیا۔ ہر گھنٹی کے ساتھ میری امید ٹوٹتی جا رہی تھی۔ کسی نے فون نہیں اٹھایا، کسی نے اٹھایا، اس نے مجبوری ظاہر کر دی۔ میں اس وقت ایک بھکاری بن چکا تھا، ایک ایسا بھکاری جو اپنی عزت نفس بیچ کر اپنی بیوی کی سانسیں خریدنا چاہتا تھا۔ لیکن آج شاید خدا بھی مجھ سے ناراض تھا، یا شاید یہ دنیا اتنی پتھر دل ہو چکی تھی کہ یہاں غریب کی چیخ بھی کسی کو سنائی نہیں دیتی تھی۔ میں نے مایوس ہو کر فون بند کر دیا اور دیوار کے ساتھ سر لگا کر کھڑا ہو گیا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا۔ تبھی مجھے آپریشن تھیٹر کے دروازے کے شیشے میں کچھ ہلچل محسوس ہوئی۔ وہ شیشہ دھندلا تھا اور اس کے پیچھے صرف سائے نظر آ رہے تھے۔ میں نے غور سے دیکھا تو مجھے ایسا لگا جیسے اندر کوئی میڈیکل پروسیجر نہیں ہو رہا، بلکہ لوگ آپس میں بحث و مباحثہ کر رہے ہیں۔ سائے تیزی سے ادھر ادھر حرکت کر رہے تھے اور ڈاکٹر اسد کا نچا کر ہاتھ بلند کرنا کسی مریض سے بات چیت کر رہے تھے۔ مجھے لگا، کچھ عجیب سا لگا کہ ایک چھٹی حص نے مجھے خبردار کر دیا کہ کچھ غلط ہے، کچھ ایسا ہے جو فطری نہیں ہے۔ اگر زینب کی حالت اتنی بگڑی ہوئی ہے تو ڈاکٹرز اتنی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ وہ مشینوں پر توجہ کیوں نہیں دے رہے؟ لیکن پھر میں نے خود کو سمجھایا کہ یہ میرا وہم ہے، کہ میں میڈیکل کے بارے میں کیا جانتا ہوں۔ وہ شاید کیس ڈسکس کر رہے ہوں گے۔ میں وہیں دروازے کے پاس زمین پر بیٹھ گیا اور دروازے کے نیچے سے آنے والی روشنی کو تکنے لگا۔ وقت جیسے تھم گیا تھا، ہر سیکنڈ ایک صدی کے برابر لگ رہا تھا۔ مجھے زینب کی کوئی بھی وہ باتیں یاد آ گئی تھیں کہ جب ہم
مستقبل کے خواب بنتے تھے۔ اس نے کہا تھا، ابراہیم، ہم اپنے بچے کو کبھی جھوٹ بولنا نہیں سکھائیں گے، ہم اسے سچائی کے راستے پر چلائیں گے۔ اور آج اسی سچائی کا خون ہو رہا تھا، اور میں خاموش تماشائی تھا۔ اچانک میری نظر ایک نرس پر پڑی جو سائڈ کے دروازے سے باہر نکلی۔ یہ وہ نرس نہیں تھی جس نے مجھے پہلے خبر دی تھی، یہ ایک کم عمر لڑکی تھی جس کے چہرے پر خوف اور پریشانی کے آثار نمایاں تھے۔ اس نے سفید یونیفارم پہن رکھا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک ٹرے تھی جس میں کچھ خالی شیشیاں تھیں۔ وہ تیزی سے کوریڈور میں چلتی ہوئی جا رہی تھی، لیکن اس کی نظریں بار بار پیچھے آپریشن تھیٹر کے دروازے کی طرف اٹھ رہی تھی، جیسے اسے کسی کے تعاقب کا ڈر ہو۔ اور میرے قریب سے گزری تھی تو اس نے ایک لمحے کے لیے بھی میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتی ہو، لیکن پھر وہ ڈر کر نظریں جھکا گئی اور آگے بڑھ گئی۔ میں نے اسے پکارنا چاہا لیکن میری آواز گلے میں پھنس گئی۔ پھر میں نے دیکھا کہ وہ نرس کوریڈور کے کونے پر جا کر رک گئی۔ اس نے مڑ کر میری طرف دیکھا، وہاں اندھیرا تھا اور کوئی کیمرہ یا گارڈ وغیرہ موجود نہیں تھا۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے بلایا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ کیا زینب گزر گئی؟ کیا وہ مجھے لاش لے جانے کا کہنے کے لیے بلا رہی ہے؟ میں لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ اس کی طرف چلا۔ میرا ہر قدم منو وزنی تھا۔ جب میں اس کے قریب پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہ کانپ رہی تھی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر مجھے کھینچ کر دیوار کی اوٹ میں لے گئی۔ اس کا یہ عمل اتنا غیر متوقع تھا کہ میں ہکا بکا رہ گیا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ پوچھتا کہ اس نے میرے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ اس نے دبی ہوئی اور لرزتی ہوئی آواز میں کہا، بھائی صاحب، یہاں سے بھاگ جائیں، اپنی بیوی کو لے کر یہاں سے نکل جائیں، ورنہ وہ یہ لوگ اسے مار دیں گے۔ میں اس کی بات سمجھ نہیں سکا۔ مجھے لگا شاید صدمے میں اس کا دماغ چل گیا ہے، یا شاید میرا دماغ کام نہیں کر رہا۔ میں نے حیرت سے پوچھا، تم کیا کہہ رہی ہو؟ میری بیوی کی حالت تو بگڑ رہی ہے، ڈاکٹر اسد اسے بچا رہے ہیں، میں اسے کیسے لے جاؤں؟ نرس نے میرا ہاتھ زور سے پکڑا۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ مجھے درد محسوس ہوا۔ اس نے سرگوشی میں کہا، لیکن اس کی سرگوشی میں ایک چیخ جیسی شدت تھی، نہیں بھائی صاحب، آپ کچھ نہیں سمجھ رہے، یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب ڈرامہ ہے، آپ کی بیوی بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، اس کا کیس نارمل تھا، لیکن ڈاکٹر اسد نے جان بوجھ کر اسے پیچیدہ بنا دیا ہے تاکہ وہ آپ سے پیسے بٹور سکے۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرا دماغ چکرا گیا کہ یہ کیا ممکن ہے؟ کیا کوئی انسان اتنا بھی گر سکتا ہے؟ میں نے غصے اور بے یقینی کے ملے جلے جذبات میں اس سے پوچھا تھا کہ تم ہوش میں تو ہونا؟ ڈاکٹر اسد شہر کے مانے ہوئے ڈاکٹر ہیں، وہ ایسا کیوں کریں گے؟ نرس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے سسکتے ہوئے کہا کہ وہ ڈاکٹر نہیں ہیں، وہ کسائی ہیں۔ یہ پورا ہسپتال ایک مافیا ہے، وہ مریضوں کو صرف گاہک سمجھتے ہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، انہوں نے آپ کی بیوی کو غلط انجیکشن لگا دیا ہے تاکہ اس کا بلڈ پریشر بڑھے اور وہ اسے وینٹیلیٹر پر بٹھا ڈالیں اور پھر آپ سے لاکھ روپے مانگ لیں۔ وہ اندر ہنس رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں یہ کیس تو سونے کی چڑیا ہے۔ اس کی ایک ایک بات میرے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگ رہی تھی۔ میرے وجود میں آگ لگ گئی، میرا خون کھولنے لگا۔ جس مسیحا کو میں بھگوان سمجھ کر پوج رہا تھا، وہ تو شیطان نکلا۔ میری زینب، میری جان، میری لاڈ، جس کے لیے میں نے اپنی زندگی داؤ پر لگا دی تھی، وہ اندر ان درندوں کے رحم و کرم پر تھی اور وہ اس کی تکلیف پر ہنس رہے تھے۔ مجھے لگا جیسے میرے اندر کوئی چیز ٹوٹ گئی ہے، میرا صبر، میرا لحاظ سب ختم ہو گیا ہے۔
میں نے نرس کے کندھے پکڑ لیے اور اسے جھنجھوڑتے ہوئے پوچھا، تو پھر وہ اصلی ڈاکٹر کہاں ہے؟ وہ ڈاکٹر جو ڈیوٹی پر تھا؟ نرس نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا کہ وہی تو میں بتانے کے لیے آئی ہوں۔ یہ ڈاکٹر اسد جس کا آپ نام سن رہے ہیں، یہ وہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ یہ ڈگری یافتہ ڈاکٹر نہیں ہے، یہ تو اس ہسپتال کے مالک کا رشتہ دار ہے۔ اصل ڈاکٹر کو تو انہوں نے اسٹور روم میں بند کر دیا ہے، کیونکہ اس نے اس ظلم میں شریک ہونے سے انکار کر دیا تھا۔ میرا سر چکرانے لگا، یہ سب کسی ڈراؤنی فلم سے زیادہ خوفناک تھا۔ میں نے اس نرس سے پوچھا، تو اب میں کیا کروں؟ میری زینب تو اندر ہے۔ نرس نے جلدی سے کہا، شور مت مچائیں، ورنہ یہ سیکیورٹی گارڈز کو بلا لیں گے اور آپ کو باہر نکال دیں گے۔ آپ چپکے سے پولیس کو فون کر لیں یا میڈیا کو بلا لیں، بس کچھ دن اپنی بیوی کو بچا لیں، کچھ بھی کر لیں۔ وہ زندہ ہے، لیکن ابھی تھوڑی دیر اور ہوئی تو اسے وہ آپریشن کے دوران وہ جملہ مکمل نہ کر سکی اور اس کی آواز اس کے گلے میں گھٹ گئی۔ میں غصے سے پاگل ہو رہا تھا، میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں ابھی جاؤں اور اس جیلی ڈاکٹر کا گلا گھونٹ دوں۔ میں وہاں سے اٹھ کر آپریشن تھیٹر کی طرف بھاگنے ہی والا تھا کہ نرس نے مجھے روک لیا۔ رکے، جذبات سے کام نہ لیں، وہ بہت طاقتور لوگ ہیں، ہمیں ثبوت چاہیے ہوگا۔ لیکن میرے پاس سوچنے کا وقت نہیں تھا۔ میری بیوی وہاں موت کے منہ میں تھی اور یہ لوگ اس کی سانسوں کی قیمت لگا رہے تھے۔ میں نے نرس کی طرف دیکھا اور کہا، تم میرے ساتھ چلو گی، گواہی دو گی؟ وہ ڈر گئی، وہ پیچھے ہٹنے لگی۔ نہیں نہیں، مجھے مار دیں گے یہ لوگ، یہ بہت بڑے خطرناک لوگ ہیں۔ میں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے، میری مدد کرو بہن، میری دنیا اجڑ جائے گی۔ اس نے میری آنکھوں میں دیکھا، شاید اسے مجھ میں اپنا بھائی یا باپ نظر آیا۔ اس نے کانپتے ہوئے سر ہلا دیا، ٹھیک ہے، میں بتاؤں گی، لیکن جلدی کریں۔ ہم دونوں دبے قدموں آپریشن تھیٹر کی طرف بڑھے۔ میرے دل میں غصہ، خوف، دونوں کی جنگ جاری تھی۔ ابھی ہم دروازے سے کچھ فاصلے پر ہی تھے کہ اچانک وارڈ کا دروازہ کھلا اور سامنے وہی جیلی ڈاکٹر اسد کھڑا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ تھی اور اس کے ہاتھ میں ایک سرجیکل ماسک تھا جو خون سے لتھڑا ہوا تھا۔ وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے پیچھے دو ہٹے کٹے وارڈ بوائے کھڑے ہوئے تھے جو گنڈے لگ رہے تھے۔ ڈاکٹر اسد کی نظریں سیدھی اس نرس پر پڑیں اور اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی اور اس کی آنکھوں میں ایک درندگی اتر آئی تھی۔ اس نے گرج دار آواز میں کہا، تم یہاں کیا کر رہی ہو اور مریض کے لواحقین کے ساتھ کیا خسر پھسر ہو رہی ہے؟ نرس خوف سے میرے پیچھے چھپ گئی۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا کہ اب مجھے اس میں کوئی بھی ڈاکٹر نظر نہیں آ رہا تھا، بلکہ ایک بھیڑیا نظر آ رہا تھا۔ میں نے مٹھی بھینچ لی اور کہا، ڈاکٹر صاحب، میری بیوی کیسی ہے؟ اس نے مجھے گھورتے ہوئے کہا، میں نے کہا تھا نا کہ حالت بگڑ رہی ہے، تم نے پیسے جمع کروا دیے؟ میں نے دانت پیستے کہا کہ پیسے تو میں کل ہی جمع کرا دوں گا، لیکن پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ تم ڈاکٹر ہو یا کسائی؟ میری یہ بات سنتے ہی اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے ایک قدم پیچھے لیا اور وارڈ بوائے کو اشارہ کیا، اسے پکڑو، یہ پاگل ہو گیا ہے۔ وارڈ بوائے میری طرف لپکے۔ میں نے چیخ کر کہا، خبردار اگر کسی نے مجھے ہاتھ لگایا، میں جانتا ہوں کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو۔ میری آواز گونجی، کوریڈور میں موجود چند اور لوگ بھی چونک کر دیکھنے لگے۔ نرس نے میرے مریض کان میں دوبارہ سرگوشی کی، یہ لوگ ہمیں جانے نہیں دیں گے، آپ بھاگ کر پولیس کو لائیں۔ لیکن میں اپنی بیوی کو کیسے چھوڑ کر بھاگ سکتا تھا؟ ڈاکٹر اسد نے سیکیورٹی گارڈ کو آواز دی، سیکیورٹی، اس آدمی کو باہر نکالو، یہ آپریشن میں خلل ڈال رہا ہے۔
3-4 گارڈ بھاگتے ہوئے آئے اور انہوں نے مجھے گھیر لیا۔ میں نے مزاحمت کی، میں چیخا چلایا، یہ ڈاکٹر جعلی ہے، اس نے میری بیوی کو مارنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن میری آواز نکار خانے میں طوطی کی طرح آواز بن گئی تھی۔ گارڈ نے مجھے بازوؤں سے پکڑ لیا اور گھسیٹتے ہوئے باہر لے جانے لگے۔ میں نے دیکھا کہ نرس رو رہی تھی اور ڈاکٹر اسد فاتحانہ انداز میں کھڑا تھا۔ وارڈ کا دروازہ کھلا اور سامنے وہ منظر تھا جس نے میرے اور وہاں موجود ہر شخص کے ہوش اڑا دیے تھے۔ میرے وہم و گمان پہ بھی نہیں تھا کہ اس دروازے کے پیچھے سے کوئی فرشتہ یا کوئی معجزہ نمودار ہوگا۔ دروازے میں پولیس کی وردی میں ملبوس ایک بھاری بھرکم افسر اور ان کے پیچھے کیمروں اور مائکروفون کے ذریعے میڈیا کا ایک جمع غفیر کھڑا تھا۔ فلیش لائٹس کی چمک نے لمحے بھر کے لیے ہماری آنکھوں کو خیرہ کر دیا۔ ڈاکٹر اسد جو ابھی تک ایک فرعون بنا کھڑا تھا، اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ اس نے لڑکھڑاتے ہوئے پیچھے قدم لیا اور اس کے منہ سے صرف اتنا نکلا، یہ سب کیا ہے؟ نرس جو زمین پر گری ہوئی تھی، اس نے فوراً اٹھ کر ڈاکٹر اسد کی طرف انگلی اٹھائی اور چیخ کر کہا، یہی ہے وہ آدمی انسپکٹر صاحب، یہی وہ کسائی ہے جو مریضوں کی جان سے کھیلتا ہے۔ پولیس انسپکٹر نے ایک زوردار ہاتھ ڈاکٹر اسد کے گریبان پر ڈالا اور اسے جھٹکے سے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ وارڈ بوائز اور گارڈ جو مجھے گھسیٹ رہے تھے، انہوں نے پولیس کو دیکھتے ہی مجھے چھوڑ دیا تھا اور بھاگنے کی کوشش کی، لیکن باہر سے مزید پولیس اہلکار اندر آ گئے تھے اور مجھے انہیں دیکھتے ہی دبوچ لیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ سب اچانک کیسے ہو گیا۔ میں تو ابھی مایوسی کے اندھیروں میں ڈوبا تھا اور اب اچانک یہ روشنی کہاں سے آ گئی؟ انسپکٹر نے ڈاکٹر اسد کے چہرے سے نقلی ہمدردی کا نقاب نوچتے ہوئے کیمرے کے سامنے کہا، ڈاکٹر اسد عرف اسداللہ، تمہارا کھیل ختم ہو چکا ہے۔ ہمیں تمہارے خلاف پچھلے کئی مہینوں سے شکایات تھیں، لیکن آج اس نرس نے ہمیں وہ ثبوت فراہم کر دیا ہے جس کی تلاش ہمیں تھی۔ ڈاکٹر اسد نے مزاحمت کرتے ہوئے چیخا چلایا، آپ غلط فہمی کا شکار ہیں، میں ایک معزز ڈاکٹر ہوں، یہ نرس جھوٹ بول رہی ہے، یہ مجھے بلیک میل کرنا چاہتی تھی۔ لیکن میں تبھی بھی وہ نرس آگے نہ بڑھتا اور اپنی جیب سے ایک چھوٹا سا ڈیجیٹل وائس ریکارڈر نکال کر پولیس انسپکٹر کے ہاتھ میں تھما دیا۔ اس نے روتے ہوئے بتایا کہ اس میں وہ ساری ریکارڈنگ ہے جس میں یہ ڈاکٹر اور ہسپتال کا مالک منصوبہ بنا رہے تھے کہ کیسے ابراہیم کی بیوی کو غلط انجیکشن دے کر اس کی حالت بگاڑنی ہے اور کیسے مردہ بچے کا ڈرامہ رچا کر پیسے بٹورنے ہیں۔ یہ سنتے ہی ڈاکٹر اسد جیسے بے جان ہو گیا، اس کی ٹانگیں کانپنے لگیں اور وہ زمین پر بیٹھ گیا۔ مجھے لگا جیسے وہ میرے کانوں میں دھماکے ہو رہے ہیں۔ تو کیا یہ سب سچ تھا؟ کیا میری بیوی کی بگڑتی ہوئی حالت واقعی ایک ڈرامہ تھی؟ میں دیوانہ وار آپریشن تھیٹر کے اندر بھاگا۔ پولیس والوں نے مجھے نہیں روکا۔ میں نے اندر جا کر دیکھا تو میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہاں مشینوں کی ٹیپیں بند تھی اور زینب اسٹریچر پر لیٹی ہوئی تھی، لیکن وہ بے ہوش نہیں تھی، وہ جاگ رہی تھی اور اس کے چہرے پر آکسیجن ماسک لگا ہوا تھا، لیکن وہ زندہ تھی اور بالکل ہوش و حواس میں تھی۔ اس کے برابر میں ایک چھوٹی سی ٹرالی میں ایک ننھا سا وجود سفید کپڑے میں لپٹا ہوا ہاتھ پاؤں چلا رہا تھا۔ میں بھاگ کر زینب کے پاس پہنچا اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ زینب، تم ٹھیک ہو؟ زینب نے کمزور نظروں سے مجھے دیکھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے ماسک ہٹا کر دھیمی آواز میں کہا، ابراہیم، انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ تم پیسے نہیں دے رہے، اس لیے وہ میرا علاج روک رہے ہیں، لیکن یہ نرس، اس نے مجھے بچا لیا ہے۔ مجھے سب سمجھ آ گیا تھا کہ ڈاکٹر اسد نہ صرف ہمارے ساتھ فراڈ کیا
ڈرایا دھمکایا، بلکہ اندر زینب کو بھی ذہنی اذیت دی تاکہ اس کا بی پی بڑھ جائے اور اس کا ڈرامہ سچ ثابت ہو سکے۔ میں نے اپنے بچے کی طرف دیکھا، وہ میرا بیٹا تھا، میرا خون، جو بالکل صحیح سلامت تھا اور جسے یہ ظالم مردہ قرار دینے والے تھے۔ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اسے اٹھا لیا اور میرے آنسو اس کے معصوم چہرے پر گرنے لگے۔ یہ خوشی کے آنسو تھے، یہ جیت کے آنسو تھے۔ باہر کوریڈور میں میڈیا کے نمائندے ڈاکٹر اسد سے سوالات کر رہے تھے۔ ڈاکٹر صاحب، کیا یہ سچ ہے کہ آپ کی ڈگری جعلی ہے؟ کیا یہ سچ ہے کہ آپ نے سینکڑوں مریضوں کو صرف پیسوں کی خاطر آپریشن ٹیبل پر مار ڈالا؟ انسپکٹر نے مجھے بتایا کہ ابراہیم صاحب، آپ کی قسمت اچھی تھی کہ اس نرس نے ضمیر کی آواز پر لبیک کہا اور ہمیں بروقت اطلاع دے دی، ورنہ یہ گروہ آج آپ کی بیوی اور بچے کو بھی غائب کرنے کا مکمل منصوبہ بنا چکا تھا۔ دراصل اسد کے پاس سرجری کی کوئی ڈاکٹری ڈگری بھی نہیں ہے، یہ صرف ایک ٹیکنیشین تھا جس نے ذیلی کاغذات پر یہ نوکری حاصل کی، اور ہسپتال کی انتظامیہ اس کے ساتھ ملی ہوئی تھی کیونکہ انہیں یہ سب سے زیادہ ریونیو کما کر دیتا تھا۔ میں نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگا لیا ہوئے ڈاکٹر اسد کی طرف دیکھا تھا، جسے اب ہتھ کڑیاں لگائی جا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ تکبر نہیں تھا بلکہ ذلت اور خوف تھا۔ میں اس کے قریب چلا گیا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، تم ڈاکٹر نہیں ہو، تم انسان بھی نہیں ہو۔ تم نے چند کاغذ کے ٹکڑوں کے لیے ایک ہنستے بستے گھر کو اجاڑنے کی کوشش کی، لیکن یاد رکھنا، اوپر ایک عدالت اور بھی لگتی ہے جہاں کوئی رشوت نہیں چلتی۔ پولیس ڈاکٹر اسد اور اس کے ساتھیوں کو گھسیٹتے ہوئے باہر لے گئی۔ ہسپتال کا عملہ جو اس سازش میں شامل نہیں تھا وہ بھی سہم گیا۔ وہ نرس جس نے ہماری جان بچائی تھی وہ ایک کونے میں کھڑی آنسو صاف کر رہی تھی۔ میں اس کے پاس چلا گیا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، بہن، میں تمہارا احسان ساری زندگی نہیں بھولوں گا، تم نے مجھے میری دنیا واپس دلا دی۔ اس نے مسکرا کر کہا، بھائی، یہ میرا فرض تھا، میں مزید کچھ گناہ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی تھی۔ کچھ ہی دیر میں ہسپتال کو سیل کر دیا گیا اور ہمیں ایمبولینس کے ذریعے سرکاری ہسپتال منتقل کر دیا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے تصدیق کی کہ زینب اور بچہ دونوں بالکل صحت مند ہیں اور وہ پیچیدگی صرف غلط ادویات کا اثر تھی جو وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو جائے گا۔ صبح کا سورج طلوع ہو رہا تھا اور اس کی پہلی کرنیں ہسپتال کی کھڑکی سے اندر آ رہی تھی۔ میں نے زینب کا ہاتھ تھاما ہوا تھا اور میرا بیٹا اس کی گود میں سو رہا تھا۔ رات کا طوفان خوفناک گزر چکا تھا اور اب صرف سکون ہی سکون تھا۔ مجھے احساس ہوا کہ دنیا میں اگر ڈاکٹر اسد جیسے شیطان موجود ہیں تو اس نرس جیسے فرشتے بھی موجود ہیں جو انسانیت کا بھرم قائم رکھتے ہیں۔ میں نے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا جس نے مجھے اتنی بڑی آزمائش سے نکال کر سرخرو کر دیا تھا۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں تھی، یہ ایک سبق تھا کہ سچائی کتنی ہی کمزور کیوں نہ ہو، وہ آخر کار جھوٹ کے مضبوط ترین قلعے کو بھی مسمار کر دیتی ہے۔ میں نے زینب کے ماتھے پر بوسہ دیا اور ہم دونوں نے ایک نئی زندگی کی شروعات کی جہاں خوف کی کوئی جگہ بھی نہیں تھی، صرف محبت اور یقین کا راج تھا۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل ایس ایف سٹوریز کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔